بسم اللہ الرحمن الرحیم. فورتھ لیکچر آف لیسن نمبر 2 ٹرانسلیشن. مائی کیوریسٹی واز اروزڈ. میرا تجسس بڑھ گیا، میرے تجسس کو بڑھا دیا گیا. بیٹا کہہ رہا ہے، باپ نے جب کہا نا کہ میں تمہیں یہ چیز نہیں دکھانا چاہتا، میں کوئی اور چیز تمہیں دکھانا چاہتا ہوں، تو بیٹا کہہ رہا ہے میرا تجسس بڑھ گیا. مائی کیوریسٹی واز اروزڈ، میرا تجسس بڑھا دیا گیا. I thought he had found a new kind of wild grass. میں نے سوچا کہ اس نے ایک نئے قسم کا جنگلی گھاس دریافت کر لیا ہے. I thought، میں نے سوچا he had found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb or a new kind of tree. میں نے سوچا کہ اس نے ایک نیا قسم کا جنگلی گھاس یا غیر معروف جڑی بوٹی یا ایک نیا قسم کا درخت دریافت کر لیا ہے. یہ بیٹا کہہ رہا ہے میں نے سوچا. فار، کیونکہ جب فکرے کے شروع میں فار آ جائے، فار اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، بیکاز. ویسے فار کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. جب ان دا سینٹینس، ان دا بگننگ آف دا سینٹینس آ جائے فار ہے، فار کیونکہ. آئی ریممبرڈ، مجھے یاد تھا، کیونکہ مجھے یاد تھا. دا ٹائم، وہ وقت مجھے یاد تھا. ہی فاؤنڈ اے کافی ٹری ان آر ووڈز. اس نے ہمارے درختوں میں کافی کا درخت دریافت کیا تھا. کیونکہ مجھے یاد تھا وقت، کیونکہ وہ وقت مجھے، ایک وقت مجھے یاد تھا. دا ٹائم یعنی پیچھے ذکر ہو چکا ہے، وقت، خاص وقت کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ وہ وقت مجھے یاد تھا جب اس نے ہمارے درختوں میں کافی کا درخت دریافت کیا. اٹ از ایز آئی نو، میں جانتا ہوں. The only one of its kind growing in our country. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک ہی قسم کا کافی کا درخت تھا جو ہمارے ملک میں اگا ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے میرے باپ نے دریافت کیا. جیسا کہ it is، میں دوبارہ سے پڑھ رہا ہوں یہ سینٹنس. it is as I know، جیسے کہ میں جانتا ہوں. the only one of its kind growing in our country، کہ ہمارے ملک میں ایک ہی قسم کا اگا ہوا کافی کا درخت تھا. یہ بڑا اہم پیرا ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں. امپورٹنٹ پیسج از دس ون. ٹرانسلیشن میں اکثر یہ پوچھتے ہیں، ٹرانسلیشن اس کی بڑا اہم ہے. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. جی، یہ دو لائنیں ہیں، یہ بڑا ٹیکنیکل وے میں آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اینڈ دس ون از دا امپورٹنٹ پیسج، امپورٹنٹ پیراگراف آف دا لیسن. دوبارہ سن لیں. اونلی ٹوائس ڈڈ مائی فادر اسٹاپ، صرف 2 مرتبہ میرا باپ رکا. ٹو وائپ دا سویٹ فرام ہز آئیز، اپنی آنکھوں سے پسینے کو صاف کرنے کے لیے. اپنی آنکھوں کو پسینے سے صاف کرنے کے لیے میرا باپ صرف 2 مرتبہ رکا. As he climbed the second steep bluff toward the finger of the pines، صنوبر کی درختوں کی ڈالیوں کی طرف اوپر گہری عمودی ڈھلوان کی طرف اوپر جاتے ہوئے، اوپر عمودی گہری ڈھلوان کی طرف، صنوبر کی ڈالیوں کی طرف جاتے ہوئے میرا باپ صرف 2 مرتبہ رکا اپنی آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لیے. یہ اس کا ٹرانسلیشن ہے. آپ نے بھی ایسے ہی لکھنا ہے، فل سٹاپ آگے لگے ہیں. وی ریچڈ دا لیملیس ٹرنکس، ہم پہنچے. لمب نہیں پڑھیں گے، لمب پڑھیں گے. میں نے بولا آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی کہا آپ کو، ایم اور بی جہاں بھی اکٹھے آ جائے تو بی سائلنٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. تو کسی لفظ کے آخر میں ایل ای ڈبل ایس، شروع میں لیس آ جائے، ایل ای ڈبل ایس، کسی لفظ کے سوری آخر میں ایل ای ڈبل ایس لیس آ جائے، اس کے معنی منفی میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہیلپ لیس ہوتا ہے، بے یار و مددگار. فروٹ لیس، بے فائدہ. ٹھیک ہے. پینی لیس، بغیر پیسہ کے. تو یہ لم لیس مانا بغیر شاخوں کے. جی، وی ریچڈ دا لیملیس ٹرنکس، ہم بغیر شاخوں والے تنے پہ پہنچے. آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنز، ان لمبے سیدھے صنوبر کے درختوں کے بغیر شاخوں والے تنے پہ پہنچے. ہوز برانچ ریچڈ ٹورڈز دا بلو ڈیپتھ آف دا اسکائی، جن کی شاخیں اوپر
سیدھی بلندی کی طرف جا رہی تھی، گہرے آسمان یا گہری بلندی کی طرف اوپر، یعنی گہرے آسمان کی طرف جا رہی تھی صنوبر کے درختوں کی شاخیں. اور the white cloud was now gone. یا اب سفید بادل ختم ہو چکے تھے، اب سفید بادل پھٹ چکے تھے، گان ختم ہو چکے تھے، اب سفید بادل ختم ہو چکے تھے. I saw a clearing. میں نے صاف کی ہوئی، میں نے دیکھا صاف کی ہوئی جگہ. اسمال کلیئرنگ، ایک چھوٹی سی صاف کی ہوئی جگہ. آف ناٹ مور دین 3/4 آف این ایکڑ، جو ایک ایکڑ کا 3/4 حصہ سے زیادہ نہ تھی. ایک ایکڑ 8 کا نام کا ہوتا ہے، ایک ایکڑ 2 بیگھو کا ایک ایکڑ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ایکڑ کا 3/4 حصہ سے 3/4 آف این ایکڑ، ایک ایکڑ کا 3/4 حصہ سے زیادہ نہ تھی. ان دا ہارٹ مانا درمیان، ہارٹ دل کو کہتے ہیں. ان دا ہارٹ آف دا وائلڈرنیس، اس ویرانہ کے درمیان میں میں نے ایک چھوٹی سی صاف کی ہوئی جگہ دیکھی جو ایک ایکڑ کے 3/4 حصہ سے زیادہ نہ تھی. رائٹ آن دا ماؤنٹن ٹاپ، پہاڑی چوٹی کے بالکل اوپر، ویرانہ کے درمیان میں نے ایک صاف کی ہوئی چھوٹی سی جگہ دیکھی جو ایک ایکڑ کے 3/4 حصہ سے کم نہ تھی. یہ اہم پیرا ہے، میں نے دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتایا ہے. دس ون از امپورٹنٹ پیسج فار ٹرانسلیشن، آفن اٹ از آسکڈ ان ایگزامینیشن. اور یہ دوسرا سبق تھوڑا ٹیکنیکل ہے، مشکل تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تھوڑا جاندار ضرور ہے ایز کمپیئر ٹو ادر لیسن آف دس بک. Now you are coming to something sun. اب یہ لائنیں نا، یہ جو لائنیں ہیں آپ دیکھیں، یہ پنکچویشن میں ایکسرسائز کے آخر میں پنکچویشن کا پیرا دیا ہوا ہے، اور یہ لائنیں بھی پنکچویشن میں کئی دفعہ ایگزام میں آ چکی ہیں. اب ان پہ توجہ کے ساتھ دیکھیں نا. Now اب you are coming to something sun. اب بیٹا ہم کسی ایک جگہ پہ پہنچنے والے ہیں. He said، اس نے کہا. As he pushed down the top wire، جو ہی اس نے چوٹی پر پڑی ہوئی تار کو پیچھے دھکیلا. So he could cross the fence، تاکہ وہ باڑ کو عبور کر سکے. جی دوبارہ دونیں. اب ہم بیٹا کسی جگہ پر پہنچنے والے ہیں. اس نے کہا جو ہی اس نے چوٹی پر پڑی ہوئی تار کو پیچھے دھکیلا تاکہ وہ اس باڑ کو عبور کر سکے. This is something I want you to see. یہی چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. Who did this؟ I asked، میں نے پوچھا کس نے یہ کیا. Who cleared this land and who cleared this land؟ کس نے اس زمین کو صاف کیا. Fenced it against what؟ یہ کس کے گرد، یہ کس کے لیے باڑ لگایا. فینس مانا باڑ لگایا. بیٹے نے 3 سوال کیے ہیں باپ سے. پہلا سوال ہے کہ کس نے اس زمین، کس نے یہ کام کیا، یہ زمین کس نے صاف کی، کس نے باڑ لگایا. اب باپ جواب دے رہا ہے 3 سوالوں کا. بیٹے نے جو 3 سوال کیے تھے کہ ابا یہ پہاڑ کی چوٹی پر جو صاف کی ہوئی جگہ ہے، ایک ایکڑ کا 3/4 حصہ سے زیادہ نہیں ہے، 3/4 آف این ایکڑ، ایک ایکڑ کا 3/4 حصہ سے زیادہ نہیں ہے، یہ کس نے صاف کی، کس نے باڑ لگایا اور کس کے لیے باڑ لگایا. تو اب باپ جواب دے رہا ہے فینس ڈیٹ اگینسٹ واٹ، کس کے لیے باڑ لگایا، کس نے صاف کی اور کس نے یہ کام کیا. 3 سوال تھے. اب باپ جواب دے رہا ہے. سٹرے کیٹل، سٹرے مانا آوارہ گرد، بھٹکے ہوئے جانور. اف دے ایور گیٹ آؤٹ آف دا پاسچر، اگر وہ کبھی چراگاہوں سے باہر آ جائیں. بھٹکے ہوئے جانور اگر کبھی وہ چراگاہوں سے باہر آ جائیں. ہی آنسرڈ، اس نے جواب دیا. ہاں اس نے کہا کہ میں نے باڑ اس لیے لگایا ہے، یہ جو صاف کی ہوئی جگہ پہاڑ کی چوٹی پہ تھی، میں نے اس لیے باڑ لگایا ہے کہ بھٹکے ہوئے جانور اگر چراگاہوں سے کبھی باہر آ جائیں ان کے لیے. ہی آنسرڈ بھی، اس نے مجھے جواب دیا. کٹلی مانا مختصراً، اختصار کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ. اس نے مجھے مختصراً جواب دیا. سڈنلی، شارٹلی، اس نے مجھے مختصر جواب دیا. I cleared this land، اس زمین کو میں نے صاف کیا. And I fenced it، اور میں نے ہی باڑ لگایا. جی 3 سوال باپ بیٹے نے کیے تھے، 3 ہی جواب باپ نے دیے ہیں کہ میں نے ہی اس کو صاف کیا، میں نے ہی باڑ لگایا. اور باڑ کیوں لگایا؟ تاکہ بھٹکے ہوئے جانور کبھی پاسچر میں سے، چراگاہ میں سے، اگر کبھی گراس لینڈ میں سے باہر آ جائیں تو اسی وجہ سے. But why did you ever climb to this mountain top and do this؟ لیکن آپ ہمیشہ
لیکن تم ہمیشہ اس پہاڑی چوٹی پہ کیوں چڑھاتے تھے اور یہ کام کرتے تھے؟ بیٹا سوال کر رہا ہے باپ سے کہ آپ ہمیشہ اس پہاڑی چوٹی پر کیوں چڑھاتے تھے اور یہ کام کرتے تھے؟ اب جواب دے رہا ہے باپ، آئی آسکڈ ہم، میں نے اس سے پوچھا، یعنی بیٹے نے پوچھا باپ سے، لک ایٹ دا فیلڈ ایٹ دا فرٹائل لینڈ، اس زرخیز زمین پر دیکھو، وی ہیو ان دا ویلی، جو ہماری وادی میں زمین ہے، اس زمین زرخیز زمین پر دیکھو۔ دیکھیں وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو میدانی علاقہ تھا اس کو وادی کہتے ہیں۔ وہ باپ سے پوچھ رہا ہے بیٹا کہ ہماری وادی میں جو زرخیز زمین ہے اس کو دیکھو۔ اب باپ جواب دے رہا ہے فرٹائل، فرٹائل یعنی زرخیز۔ ہی لافٹ، وہ ہنسا، ایز ہی ریچڈ ڈاؤن اینڈ پکڈ اپ اے ڈبل ہینڈ فل آف لیف راٹ لوم۔ ہاں باپ کہہ رہا ہے کہ زرخیز، وہ ہنسا اور وہ نیچے جھکا، ریچ ڈاؤن مانا نیچے جھکنا، باپ نیچے جھکا، اینڈ پکڈ اپ ڈبل ہینڈ فل، اور دونوں ہاتھوں سے، یہ ڈبل ہینڈ فل، ایک ہینڈ ہے یہ دوسرا ہینڈ ہے، ڈبل ہینڈ، دونوں ہاتھوں سے بھرا، اٹھایا، یعنی پک مانا اٹھانا، پکڈ اپ اٹھانا، دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، لیف راٹ، لیف مانا پتا، راٹ مانا گلا سڑا، گلے سڑے پتے کی، لوم مٹی، گلے سڑے پتوں کی مٹی کو دونوں ہاتھ سے بھر کے اٹھایا۔ دس از دا لینڈ، یہ زمین ہے سن، بیٹا بیٹا یہ زمین ہے۔ باپ کہہ رہے بیٹا یہ زمین ہے۔ آئی ہیو ٹرائیڈ آل کائنڈز آف لینڈ، میں نے تمام قسم کی زمینوں پر قسمت آزمائی کی ہے، تمام قسم کی زمینوں پر میں نے کاشتکاری کرنے کی کوشش کی ہے۔ باپ کہہ رہے بیٹے کو، دین ہی سمیلڈ آن دا ڈرٹ، پھر اس نے وہ مٹی جو اس نے اٹھائی دونوں ہاتھوں سے اس کو سونگھا، سمیلڈ سونگھا، ہی ویفٹ، ویفٹ، ویفٹ مانا نتھلوں میں سے سونگنا، اس نے سونگھا، اینڈ ویفٹ دا اسمیل آف دس وائلڈ ڈرٹ انٹو ہز نوسٹرز، نوسٹرلز، نوسٹرل من ناک کے نتھلیں، پھر اس نے ناک کے نتھلوں سے مٹی، اس جنگلی مٹی کی خوشبو کو سونگھا، جسٹ لائک فریش ایئر، بالکل تازہ ہوا کی مانند، ہی سیڈ، اس نے کہا، ایز ہی لیٹ دا ڈرٹ رن بٹوین ہز فنگر، جو ہی اس نے مٹی کو اپنے انگلیوں سے نیچے گرا دیا، انگلیوں سے نیچے جانے دیا۔ لیٹ مانا لیٹ اجازت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر مجھے اندر آنے دو، لیٹ می کم ان، مجھے باہر جانے دو، لیٹ می گو آؤٹ، مجھے کتاب پڑھنے دو، لیٹ می ریڈ اے بک، مجھے سبق پڑھانے دو، لیٹ می ٹیچ اے لیسن۔ ایک تو لیٹ اجازت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے یہ ابھی بولا، اور ایک ہوتا ہے تجویز کے معنی میں، وہ کیسے؟ آئیے سیر کو چلے، لیٹس گو فار اے واک، آئیے کرکٹ کھیلیں، لیٹس پلے کرکٹ۔ تو جہاں تجویز کے لیے ہوتا ہے وہاں لیٹ اس ہوتا ہے، اور جہاں اجازت کے لیے ہوتا ہے وہاں لیٹ می بھی ہوتا ہے، لیٹ آئی، لیٹ ہم بھی ہوتا ہے، لیٹ ہر بھی ہوتا ہے، اور وہ اور کیٹیگریز میں نے جیسے بولا ویسے ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس نے اس کو مٹی کو انگلیوں سے نیچے پھینک دیا، نیچے گرا دیا، نیچے آنے دیا۔ اٹ از اے پلیزنٹ ٹو ٹچ ٹو، پلیزنٹ نہیں ہوتا پلیزنٹ ہوتا ہے، اٹ از اے پلیزنٹ ٹو ٹچ ٹو، اس کو چھونا بھی خوشگوار ہے، ایڈڈ، اس نے کہا، اس نے اضافہ کیا، بٹ ڈیڈ، لیکن ابا جان، آئی سیڈ، میں نے کہا، آئی نو، میں جانتا ہوں، واٹ یو تھنک، میں جانتا ہوں تم کیا سوچتے ہو۔ باپ، ہی انٹرپٹیڈ، اس نے مداخلت کی، اس نے بات کو انٹرفیئر کیا، اس نے بات کو کاٹا، میں جانتا ہوں تم کیا سوچتے ہو۔ یور مدر تھنکس دا سیم تھنگ، تمہاری ماں بھی بالکل ایسے ہی سوچتی تھی۔ شی ونڈرز، وہ سوچتی تھی، ایک ہوتا ہے وانڈر، WANDR، وانڈر مانا گھومنا پھرنا، وارہ گردی کرنا، ایک ہوتا ہے ونڈر، WANDR ونڈر، شی ونڈرز، وہ سوچتی، why I ever climb to this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes، وہ سوچتی تھی کہ ہمیشہ اس پہاڑی چوٹی پر میں کیوں چڑھاتا ہوں اپنے پوٹیٹوز، یامس اینڈ ٹمیٹوز، اپنے آلو، کچالوں یا رتالوں اور ٹماٹر اگانے کے لیے۔ ہاں دوبارہ سن لیں، وہ سوچتی تھی کہ ہمیشہ اس پہاڑی پر میں کیوں چڑھاتا ہوں اپنے آلو، رتالوں اور ٹماٹر اگانے کے لیے۔ اس نے یہ نہیں تھی، پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 قسم کے اس نے سبزیاں اگائی ہوئی تھیں پہاڑ کی چوٹی پہ، بٹ لیکن جیس ہی آلموسٹ وسپرڈ، اس نے سرگوشی کی، لیکن جیس اس نے سرگوشی کی، اینی تھنگ گرون ان نیو لینڈ، ان نیو گراؤنڈ، لک دس ہیز اے بیٹر فلیور، کوئی بھی چیز جو اس زمین پر اگائی گئی ہے اس کا بہتر ذائقہ ہے، کوئی بھی چیز جو اس زمین پر، پہاڑ کی چوٹی والی زمین پر جو اگائی گئی ہے اس کا بہتر ذائقہ ہے۔ ویٹ، انتظار کرو، until my
ٹمیٹوز آر رائپ. انتظار کرو جب تک میرے ٹماٹر پک جاتے ہیں. انتظار کرو. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ انتظار کرو جب تک میرے ٹماٹر پکتے ہیں. یو ول نیور ٹیسٹ سویٹر ٹماٹوز ان یور لائف. تم نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر ٹماٹروں کا ذائقہ نہیں چکھا ہوگا. دے ول سون بی رائپ ٹو. یہ جلد پکنے والے بھی ہیں. آئی سیڈ میں نے کہا ایز آئی لکڈ ایٹ دا ڈزن آر مور روز آف ٹماٹوز. جو ہی میں نے ایک درجن یا اس سے زیادہ ٹماٹروں کی قطاریں دیکھی آن دی لوور سائڈ آف دی پیچ مانا کیاری کی نچلی سطح پہ. جو ہی میں نے کیاری کی نچلی سطح پہ ایک درجن یا اس سے زیادہ میں نے ٹماٹروں کی قطاریں دیکھی. میں نے کہا یہ جلد پک بھی جائیں گے. دین ابو ٹماٹوز پھر ٹماٹوز کے اوپر ور ہاف ڈزن روز آف یامز. پھر ٹماٹروں کے اوپر آدھا درجن قطاریں رتالو کی یا کچالو کی تھیں. ابو دا یامز ان رتالو کے اوپر ور پرہیپس 3 ڈزن روز آف پوٹیٹوز. 3 درجن قطاریں آلو کی تھیں. I do not see a weed مانا ہرب جنگل جڑی بوٹی. میں نے ایک جڑی بوٹی بھی نہیں دیکھی. in this patch اس کیاری میں اس صاف کیے ہوئے قطع زمین میں قطع اراضی میں میں نے کوئی ایک جڑی بوٹی بھی نہ دیکھی. I laughed میں ہنسا. وہ ڈنٹ دے گرو ہی کیا ادھر وہ نہیں اگتی. یعنی بیٹا ہنس رہا ہے باپ سے پوچھ رہا ہے ابا جان کیا جڑی بوٹی ادھر نہیں اگتی. اب وہ باپ جواب دے رہا ہے I wouldn't let them. میں ان کو نہیں اگنے دیتا. He said اس نے کہا. باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ میں ان کو اگنے نہیں دیتا. Now this is what I have been waiting you to see. اب وہی چیز ہے جو میں آپ کو دکھانے کی انتظار کر رہا تھا. This is the clearest patch I have ever seen. یہ سب سے زیادہ صاف کی ہوئی جگہ تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. I bragged. میں نے بڑک ماری میں نے شیخی بکھاری. But I still do not see why you climbed on top of this mountain to clear this patch. لیکن اب بھی میں نہیں سمجھ سکا کہ ہمیشہ تم اس پہاڑی چوٹی پہ چڑھ آتے ہو اس زمین کو صاف کرنے کے لیے. and why you did all this against your doctor orders. اور یہ سب کچھ تم نے اپنے ڈاکٹروں کے احکامات کے برعکس کیا. یہ باپ کو بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں حیران ہوں میں نہیں سمجھ سکا کہ تم ہمیشہ اس پہاڑی چوٹی پر کیوں چڑھاتے ہو اور یہ سب کچھ تم نے ڈاکٹروں کے احکامات کے برعکس کیا. وچ ون کون سا. ہی آسکڈ لافنگ. اس نے ہنستے ہوئے پوچھا. باپ نے بیٹے سے ہنستے ہوئے پوچھا کہ کون سا کام میں نے ڈاکٹروں کی مرضی کے خلاف کیا. یہ آج ہمارا لیسن تھا. یہ آج ہمارا ٹیکسٹ تھا جو ہم نے پڑھا اس کا ٹرانسلیٹ کیا. ٹائمز اینڈ اگین آپ نے ان کو ایسے کرنا ہے. دیکھیں بیٹا سب سے زیادہ نمبروں والا سوال میں نے آپ کو بتایا تھا پورے آپ کے پیپر میں یہی سوال ہوتا ہے. یہ بک 1 کا جو پیرا ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا 15 نمبر کا پیرا ہوتا ہے اور کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. 15 لیسن ہے ایک پیرا دیا ہوتا ہے اور اس میں کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا. تو آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے. جب ٹرانسلیشن کرنے بیٹھیں کم از کم 2-4 دفعہ ٹیکسٹ کو ایسے ریڈ آؤٹ کر لیں. اس کے بعد پھر جیسے بھی آپ کا ہے طریقہ کار یا ویڈیو سننی ہے ویڈیو سنیں گے تو اس میں سے جو چیزیں ہیں وہ آپ اس کو پک کرتے جائیں گراسپ کرتے جائیں. کیوریسٹی کا سینونیم ہے اسپرٹ آف انکوائری انٹرسٹ انکویزیٹنس. فنگرز سی باو ابو ٹرنکس مین سٹیم ہول. مین جو سٹیم ہوتا ہے جو بول ہوتا ہے بلکہ بول. وائلڈرنس ویرانہ. ڈیزرٹ ویسٹ لینڈ ویسٹ. پش ڈاؤن پریس ڈاؤن. ایگزرٹ پریشر آن فینس. انکلیئر بیریئر. پیلنگ سٹرا سٹریڈ گان اسٹرا لاسٹ. کرٹلی ابریپٹلی بلنٹلی شارپلی. فرٹائل فروٹفل پروڈکٹیو رچ. ہینڈ فل small amount small quantity. Rot decomposition decay mold. Loam clay earth. Raise grow form cultivate. Whisper murmur mutter speak flavor taste.
tang, ripe, mature, fully, taste, eat, partake of, patch, plot, area, ground. یہ آج کا ہمارا لیسن تھا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے بعد، نیکسٹ لیکچر کے بعد ملتے ہیں. تب تک اللہ حافظ. گڈ بائے.